بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے یہاں حج تربیتی نشستوں کا جو سلسلہ ہے یہ 4 نشستیں ہیں۔ گزشتہ کل کی نشست روح حج و عمرے سے متعلق تھی۔ بالکل مختصر چند منٹ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی پہلی بات کہ حج اور عمرے کی روح کی وہی حیثیت ہے جو انسان کے اندر انسان کی روح کی حیثیت ہے۔ انسان کا سارا جسم 100% ہو، صرف اس کے اندر سے ایک روح نکل جائے۔ اوپر والا پنکھا بہت زیادہ شور کر رہا ہے۔ انسان کی حیثیت روح سے ہوا کرتی ہے۔ سارا کا سارا جسم 100% صحیح ہو، صرف ایک اندر کی روح نہ ہو تو یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ میت ہوتی ہے، یہ جنازہ ہوتا ہے، انسان کا نام بھی اس سے لے لیا جاتا ہے۔ یہی حیثیت حج اور عمرے کی روح کی بھی ہے۔ عمرے کے ظاہری 4 اعضاء ہیں اور حج کے چند اعضاء ہیں، وہ انشاءاللہ کل پتہ لگ جائیں گے۔ اور اس کی روح یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز حج اور عمرے کی روح میں وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو کرنا۔ اخلاص والوں کی علامت عرض کی گئی تھی۔ سورہ دہر میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہارے ساتھ جو بھی بھلائی جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں اس سے محض ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نہ تم سے ہم کسی جزا کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم تم سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا سفر بھی خالص اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ہوگا تو کسی انسان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں گیا، ہمیں کوئی لینے نہیں آیا، پھولوں کا ہار نہیں پہنایا، جاتے ہوئے کسی نے نہیں پوچھا، آتے ہوئے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو محض اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور دوسری چیز توبہ یہیں سے کر کے نکلے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو توبہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دلہا اور دلہن بن سنور کے اور نہا دھو کے پھر اس کے بعد اسٹیج پہ جا کے بیٹھا کرتے ہیں۔ تو توبہ کی حیثیت یہ بننے سنورنے اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی ہے۔ اللہ کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کا وقت ہے تو پہلے سے پورے اپنے آپ کو توبہ سے صاف کر کے جایا جائے۔ اور تیسری چیز ہے حقوق کی ادائیگی۔ حقوق کی ادائیگی پوری ہو۔ اگر کسی سے قرض لیے ہوئے ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر ہو اور ورنہ مہلت دی جائے۔ اور جس قسم کے بھی خاص طور پہ مالی حقوق ہیں تو ان کی ادائیگی کی پوری بھرپور فکر ہو۔ مزاج عبادت یہیں سے پیدا کر کے جایا جائے۔ مزاج عبادت نہیں ہوتا تو وہاں خواہ مخواہ بازاروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور نیوز وغیرہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت کا مزاج نہ ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ عبادت کا مزاج بنا ہوا ہوگا، مسجد میں گزارنے کی عادت ہوگی تو زیادہ سے زیادہ حرم میں وقت گزارنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے بات عرض کی گئی تھی کہ ابھی سے اوقات نوٹ کر کے چند کام کرنا شروع کریں۔ مسجدوں میں ہم کتنا ٹھہرتے ہیں آہستہ نوٹ کر کے اسے بڑھاتے چلے جائیں۔ دعا کے لیے اللہ کے سامنے کتنا دیر ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں، وقت نوٹ کر کے آہستہ اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں کتنا وقت صرف ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنا درود بھیجا جا رہا ہے، تو ابھی سے کوئی مقدار طے کی جائے اور آہستہ اسے بڑھاتے چلے جائیں۔ یہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 20 دن ہیں، 25 دن ہیں۔ درود کا ایک اچھا ذخیرہ ہماری طرف سے حضور علیہ السلام کے دربار میں جائے گا۔ کل جب ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے سلام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے سامنے پہلے سے ہمارا تعارف ہوگا۔ اس لیے پہلے درود کی عادت نہ ہو اور ایک دم آدمی سر اٹھا کے منہ اٹھا کے چلا جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ابھی سے ان ساری چیزوں کی عادت بنانے کی کوشش کی جائے۔ فضائل کا استحضار۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہر عمل کو جاندار بنانے کے لیے اس عمل میں 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ 5 صفات کا ہونا ضروری۔ ان میں سے ایک صفت یہ ارشاد فرماتے کہ ہر عمل کے تفصیلی فضائل کا استحضار ہو۔ تفصیلی فضائل کا استحضار۔
فضائل کے استحضار کی وجہ سے عمل کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے، دھیان توجہ بڑھ جاتی ہے، ولولہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حج میں انشاءاللہ جتنا فضائل کا طواف ہے، مثال کے طور پہ طواف کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر قدم پہ حرم کی ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہے۔ ہر قدم رکھنے پر بھی یہ ہے، قدم اٹھانے پر بھی ہے، ہر قدم رکھنے پر بھی، ہر قدم اٹھانے پر بھی۔ اب اگر یہ اس چیز کا استحضار ہوگا تو پھر یہ شکوے نہیں ہوں گے کہ جی وہ لوگ نیچے مطاف میں جانے نہیں دیتے، جی اوپر کا طواف تو 65 منٹ کا اور 60 منٹ کا، گھنٹے کا، 1 گھنٹہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے۔ اگر طواف کے چکر بڑھے تو قدم بھی تو کتنے بڑھ گئے۔ قربان جائے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہر قدم کی فضیلت بیان فرما کے چلے گئے۔ اب طواف لمبا ہے تو قدم زیادہ ہیں، فضائل زیادہ ہو گئے، تو اس لیے فضائل کا استحضار یہ ساری مشقتیں ختم کر دیتا ہے۔ تو تفصیلی فضائل کا استحضار، رمی کی ایک ایک کنکری پہ اللہ مجھے دیں گے کیا، ایک ایک کنکری پہ جہنم میں لے جانے والا گناہ اللہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر حاجی 49 کنکریاں تو مارا ہی کرتا ہے، اور مزید اگر ہمت کریں 13 ذی الحجہ کی 21 کنکری کا مزید اضافہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم سب نے آپ حضرات جانے والے حضرات نیت فرمائیں گے کہ تینوں دن 11، 12، 13 وہ کل انشاءاللہ بات ساری تفصیل سے آئے گی، 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کا ارادہ ہو تو 21 کنکریاں مزید بڑھ گئیں۔ اور اس کے علاوہ تعلیم مسائل، جس کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائیں، تعلیم مسائل میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری باتیں جو آپ حضرات نے یہاں صرف کان سے سن لی اور یہاں کچھ دیکھ لیا، یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو جیسے راستہ نشانیاں دکھتی چلی جاتی ہیں، راستہ پہچان میں آتا چلا جاتا ہے۔ موقع پہ جب آدمی راستہ سننا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے راستہ یاد نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جیسے جیسے نشانیاں دکھتی جاتی ہیں ویسے ویسے سنی ہوئی بات وہ یاد آتی چلی جاتی ہے، تو یہ ساری انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرا بالکل آسان طریقہ یہ ہے، پاکٹ سائز کتابیں ملتی ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظ العلوم کی، عمرہ قدم بقدم اس نام سے بھی ہے، حج قدم بقدم اس نام سے بھی ہے۔ ہر قدم پہ کیا کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، کتاب کھولی اور احرام باندھنے کا طریقہ دیکھ لیا، چند سیکنڈ لگیں گے، چند سیکنڈ، ایک بہت زیادہ 1-1.5 منٹ لگ گیا، 1-1.5 منٹ میں تھوڑا سا یہ چیز عمل تازہ ہو گئی، یہ چیز تازہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم احرام میں آ گئے، اب جہاز میں ہلکا سا کتاب مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جو کام کرنا ہے، کل انشاءاللہ جیسے ہم حج کے مسائل پڑھیں گے، 8 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11 کو کیا کرنا ہے، 12 کو کیا کرنا ہے، رمی کیسے کرنی ہے، مزدلفہ میں قیام کہاں کرنا ہے، کب سے کب تک کرنا ہے، جہاں جہاں جو چیز پیش آنے لگے اس چیز کا مطالعہ کرتے رہیں، بات بالکل آسان ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری گزشتہ کل کی نشست کا یہ سارا خلاصہ تھا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آج کی نشست میں عمرے کے تفصیلی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ عمرے کے تفصیلی مسائل سے پہلے، عمرے کے تفصیلی مسائل کیوں ذکر کیے جا رہے ہیں حج تربیتی نشست میں، تو اصل میں حج کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج، اسے کہا جاتا ہے حج افراد۔ حج افراد کہتے ہیں کہ صرف آدمی حج کا احرام باندھے، پاکستان سے ہی صرف حج کا احرام باندھ کے نکلے۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو بالکل جن کی آخری فلائٹیں ہوتی ہیں، 5 ذی الحجہ کی، 6 ذی الحجہ کی، بس انہیں 1 دن پہلے یا بہت زیادہ 2 دن پہلے پہنچنا ہے، تو یہ حضرات حج افراد، حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ حج کا احرام باندھا، 1-2 دن احرام میں رہے، اور اس کے بعد پھر یہ 8 ذی الحجہ یہ جا کے یہاں سے جاتے ہیں، تو یہ حضرات احرام سے نہیں نکلتے، ایسے کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران قرن سے ہے، ملانے کو کہتے ہیں۔ حج قران کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جائے، پاکستان سے آدمی دونوں احراموں کی نیت کرے، اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اے اللہ میں دونوں کی نیت کرتا ہوں، دونوں چیزیں میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ یہ کرنے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ حضرات حرم پہنچتے ہیں، عمرے کے 3 ارکان کرتے ہیں، احرام یہاں سے باندھا ہوا ہے، اور اس کے بعد طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حلق نہیں کراتے،
3 کام کرتے ہیں، حلق نہیں کراتے، اپنی احرام کی چادروں میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ، انہیں کسی احرام کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے احرام میں ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ حضرات مینا چلے جاتے ہیں، حج کے سارے ارکان شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد جب یہ حضرات قربانی کے بعد پھر قربانی کے بعد یہ حضرات حلق کرا کے پھر احرام سے نکلتے ہیں۔ یہ کرنے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں، لیکن سب سے افضل حج حج قران ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج قران فرمایا تھا، دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ اور تیسرا حج حج تمتع ہے۔ تمتع عربی زبان کا لفظ ہے، فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے نکلیں۔ پاکستان سے آدمی صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اللہم انی ارید العمرہ، اور 99% حجاج یہی ہوتے ہیں، 100 میں سے 99 حج پہ جانے والے وہ یہی حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب پاکستان سے جو آدمی سفر کرے گا وہ عمرے کا کرے گا، حرم پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے اپنے چاروں عمرے کے کام کرتے ہیں، جیسے آج کی انشاءاللہ کلاس میں بات عرض کی جائے گی۔ احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور اس کے بعد حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ حلق کرا لیا، اپنے عام لباس میں آ گئے، خوشبو بھی استعمال کر رہے ہیں، ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد جتنے دن بھی ہیں مکہ مکرمہ میں گزارے، مدینہ طیبہ جانا ہے تو وہاں گئے۔ حج کے جب ایام آتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے مکہ مکرمہ کے اندر ہی احرام باندھتے ہیں، کہیں مسجد عائشہ وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہیں اپنے ہوٹل سے احرام کی چادریں پہنتے ہیں، کوئی حرم چلے جاتے ہیں، بہرحال جو ترتیب بھی ہو، وہاں جا کے پھر حج کا احرام باندھ کے پھر یہ حضرات مکہ مکرمہ سے مینا چلے جاتے ہیں۔ تو 99% حجاج یہ حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں تینوں حجوں میں بعض مسائل میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاءاللہ حج کی کلاسوں میں جہاں تھوڑا سا فرق ہوگا وہاں بالکل ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے گا۔ جہاں جو پوری کل کی جو کلاس ہے حج تمتع کے اعتبار سے عرض کی جائے گی، جو مسائل حج تمتع کے ہیں، چونکہ 99% حجاج وہی ہوتے ہیں جو حضرات پہ حج افراد کا یا حج قران کا ارادہ کرتے ہوں، تو ان کی مسائل کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے گا، انشاءاللہ ان کے وہ مسائل ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر یہ حضرات الگ سے علماء کرام سے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ میرا حج قران کا ارادہ ہے، میرا افراد کا ارادہ ہے، تو حج قران اور افراد کے کون سے مسائل حج تمتع سے مختلف ہیں، وہ چند 1-2-4 مسائل ہیں تو وہ علماء کرام سے اپنے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہو گئی تھیں اس کے یہ روح حج و عمرہ کے اعتبار سے۔ دوسری چیز بس یہ ابھی عمرے کے مسائل شروع کرنے سے پہلے ضروری سامان کی تیاری، مشورہ یہ ہے، آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا، خاص طور پہ جو حضرات سفر وغیرہ پہ جاتے رہتے ہیں، کہ تیاری کی اگر چیزیں جو لے جانے والی ہیں ان کی فہرست مرتب ہو، فہرست بنی بھی ہو، تو 1 گھنٹے میں بھی آدھے گھنٹے میں تیاری مکمل ہو جاتی ہے۔ فہرست بنی بھی نہیں ہو تو 4 دنوں میں بھی تیاری نامکمل رہ جاتی ہے۔ اس لیے فہرست انشاءاللہ یہاں سے بھی مل جائے گی جو حج عمرے پہ لے جانے کے ضروری سامان ہوتے ہیں۔ اور مشورہ یہ ہے کہ ہماری جیب میں چھوٹی سی ایک نوٹ بک ہو، قلم ہو، جہاں جو چیز یاد آئے فوراً آدمی نوٹ کر لے۔ دفتر میں کوئی چیز یاد آئی، 3 چیزیں یاد آئی تھیں، یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر گھر آتے آتے 1 چیز 2 چیز نکل گئیں، اور 1 چیز نکل گئی 2 چیز یاد رہ گئیں، تو پھر آدمی کو اس طرح تیاری آدمی کی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جہاں جو چیز یاد آئے فوراً آدمی نوٹ کر لے، ساری چیزیں رکھ لی مثال کے طور پہ، اور موبائل کا چارجر نہیں رکھا۔ اب نئی جگہ ہے، کس سے مانگیں، کیا کریں، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، تو بعض ایسی چھوٹی ضروری چیزیں، اہم چیزیں یہ آدمی کی رہ جاتی ہیں، تو پھر آدمی بعض مرتبہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ضروری سامان کی فہرست یہاں سے بھی وصول کی جا سکتی ہے، اور آپ حضرات بھی اس کو اپنے اعتبار سے تیار فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہی کل والی بات تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس میں اللہ جل شانہ نے 2 باتوں کے مطالبے فرمائے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتمام۔ اخلاص سے متعلق کل باتیں ہو گئی تھیں، اور اتمام سے متعلق یہ آج کی اور کل کی یہ 2 نشستیں ہیں۔ اتمام اسی چیز کا نام ہے کہ ہر عمل اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پہ کرنے کی کوشش کی جائے، یہی اتمام ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حج کا عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ عمرہ بنیادی طور پہ 4 چیزوں کا نام ہے، بالکل آسان سی چیزیں ہیں۔ عمرہ صرف 4 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔
ان میں سے ہم ایک ایک چیز دیکھتے رہیں گے، اس کے مسائل انشاءاللہ سامنے آتے رہیں گے، تو ساری چیزیں انشاءاللہ آسان ہیں۔ پہلی چیز ہے احرام۔ احرام کے لیے مردوں کے لیے احرام کی خاص دو چادریں ہوتی ہیں بغیر سلیب، ایک تہبند ہوتی ہے اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر ہوتی ہے۔ تہبند کا سینہ، سیفٹی پن لگانا اور اس قسم کی کوئی ایسی چیز لگانا یہ مکروہ ہے، ناجائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کا جسم بھاری ہے، کوئی ضعیف بزرگ ہیں، اس قسم کی کوئی بیمار وغیرہ ہیں، اگر اس قسم کے حضرات اگر سیفٹی پن وغیرہ یا احرام کی چادر کو آگے تہبند کو سی بھی لیں گے تو بڑے کام سے، حرام کام سے، سطر نہ کھلے وغیرہ حرام چیز سے بچنے کے لیے اگر آدمی مکروہ کام کا ارتکاب کرے تو اس کی کراہت میں اور زیادہ تخفیف آ جاتی ہے۔ تو بہرحال احرام کی چادر کو اس لیے ان اعذار کی بنا پر سیا بھی جا سکتا ہے۔ اور خواتین کے احرام کے لیے مردوں کے احرام میں صرف 2 چادروں کا ہونا کافی ہے، رنگوں کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ ہمارے کسی کے احرام پہ کوئی جوس گر گیا، کوئی چائے وغیرہ گر گئی، اب سوٹ کیس میں ایک بیڈ شیٹ ہے، ایک شال ہے، رنگین شال تو دی جا سکتی ہے، رنگین شال ہے، گرم شال، وہ تہبند کی جگہ باندھی جا سکتی ہے۔ سفید وغیرہ چادروں کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ خواتین کے احرام میں جو لباس خواتین کا ابھی پہننا جائز، وہ سارے کے سارے لباس خواتین کے لیے احرام کی حالت میں پہننا بھی جائز ہے۔ خواتین میں بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جی کڑھا ہوا لباس نہیں پہننا، ریشمی نہیں پہننا، سرخ نہیں پہننا، فلانا نہیں پہننا، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ جو لباس خواتین کے لیے بغیر احرام کے ابھی پہننا جائز ہیں، جو رنگ، جو کپڑے کڑے ہوئے، بغیر کڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے احرام میں بھی پہننا جائز ہے۔ عبایا چاہے کالا ہو چاہے سفید ہو، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ باقی خواتین کے احرام میں جو کچھ فرق وغیرہ ہیں، جہاں انشاءاللہ فرق کی بات ہوگی تو وہاں وہ بات عرض کر دی جائے گی۔ اس میں اب اس 4 چیزوں میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام۔ اچھا، دوسری بات میں یہاں شروع ہونے سے پہلے ایک یہ بات عرض کروں کہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے تو یہ مسائل سیکھنے کے لیے جمع ہوئے، تو یہ مطلب یہ بیان نہیں ہے کہ ایک آدمی بولتا رہے اور ہم سب عام بیان کی طرح سنتے رہیں۔ نہ بیان کی طرح ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور نہ کوئی کلاس روم کا سا ماحول ہوگا کہ جی تم بتاؤ، آپ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کریں، یہ کریں وہ کریں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش ہم یہ کریں کہ ساتھ ساتھ بول لیں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے جو بالکل باتیں واضح ہیں، عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام۔ آپ حضرات انشاءاللہ خود محسوس کریں گے، جب آپ حضرات خود بھی زبان سے ہمارے ساتھ انشاءاللہ شریک ہوں گے تو دیکھیں گے کہ زبان سے نکلی ہوئی چیز زیادہ دماغ میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ تو عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ بس اتنا سا ہے عمرہ۔ اب اس میں سب سے پہلے آ گیا احرام۔ احرام باندھنے سے پہلے چند کام ابتدائی کرنے کے، وہ یہ 5 کام ہیں، یہ سارے تفصیل سے آئیں گے۔ صرف اس تصویر میں، اس سلائیڈ میں نوٹ کرنے کی چیز نمبر 4 نمبر سلائیڈ، 4 نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عمرے کی نیت کرنا۔ اور اس میں تصویر کیا بنی ہوئی ہے؟ گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے نا، گھر کی بنی ہوئی ہے، اسے نوٹ کیجئے گا، آگے دیکھیں۔ کہاں ہے جی؟ بھاگ کے جاؤ، ابھی میں کریں گا، ان کو بولو مستورات میں اسکرین بناؤ۔ لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل على چلیں، اگر آواز آ رہی ہے تو انشاءاللہ اتنا نہیں ہے، ہو جائے گی، چل جائے گی انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نمبر 4 یہ میں نے عرض کیا کہ عمرے کی نیت کرنا، یہاں گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے، یہ بات عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ احرام سے پہلے ابتدائی 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 صفائی، نمبر 2 غسل، نمبر 3 بدن پر خوشبو لگانا۔ صفائی سے کیا مراد ہے؟ ناخن وغیرہ، غیر ضروری بال وغیرہ صاف کر لیے،
اور نمبر 2 غسل آگے لکھا ہوا ہے سنت کے مطابق غسل کرنا۔ سنت کے مطابق غسل میں ایک بنیادی چیز جو ہمارے یہاں بس اب ختم ہوتی جا رہی، وہ بیٹھ کے غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ کھڑے ہو کے غسل کرنا یہ خلاف سنت ہے، تو بیٹھ کے غسل کیا جائے۔ غسل کرنے کا جو طریقہ ہے، پہلے استنجا کرنا سنت کے مطابق، وضو کرنا، پھر سر پہ 3 بار میں پانی بہانا، پھر دائیں اور بائیں کندھوں پر ایسے ڈالنا کہ پورے جسم پہ پانی بہتا چلا جائے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ سنت کے مطابق غسل ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 بدن پر خوشبو لگانا، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اکثر کتابوں میں تو جو حج عمرے کے مسائل والی ہوتی ہیں اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہوتی، اور بلکہ بعض کتابوں میں تو نظر پڑی کہ مسئلہ غلط لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے بدن پر خوشبو لگانا، اور آگے یہ بات بھی، اس بات کی بھی وضاحت ہے، احرام کی چادر پر نہ لگائیں۔ احرام ابھی ہم شروع نہیں ہوا ہمارا احرام میں انشاءاللہ یہ بات بھی عرض کروں گا۔ ابھی ہم نے صرف چادریں اوڑھی ہیں، ابھی ہم احرام میں داخل نہیں ہوئے، تو اس کے باوجود بھی خوشبو بدن پر لگائی جائے۔ عطر ہیں، پرفیوم کے اسپرے ہیں، باڈی اسپرے ہیں، جو چیز بھی ہے وہ ساری کی ساری عطر ہے۔ مثال کے طور پہ شیشے ہم نے عطر یہاں چھڑک دیا، اس کے بعد ہم نے احرام کی چادر اوپر پہن لی۔ اب ہمارا جسم سے جو کوئی عطر وغیرہ کی خوشبو وغیرہ یہ کوئی چادر پہ لگ گئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن براہ راست پرفیوم وغیرہ کے اسپرے چادروں پہ کرنا، خواتین کے لیے لباس پہ کرنا جائز نہیں۔ خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے، مرد حضرات کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ خوشبو بدن پہ لگائی جائے گی، چادروں پہ نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ 3 کام ہو گئے۔ معلوم کوئی ہے مستورات کسی کی ہے؟ پوچھیں اگر اسکرین چلی نہیں چلی؟ تو یہ 3 کام ابتدائی کرنے کے ہوئے نہیں؟ جی وہ بتا رہے ہیں، اسکرین بند ہوگی شاید۔ 3 کام ابتدائی کرنے، عبداللہ دورے والے یا سے حمزہ وغیرہ یا تو لوگوں کو دیکھو، ورنہ ذوق صاحب کو بتاؤ۔ ہاں یہاں سے تو یہ 3 کام ابتدائی کرنے کے تھے۔ اس کے بعد پھر اب احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے 2 چادریں ضروری ہیں، ایک تہبند اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام، مرد حضرات نے 2 چادریں اوڑھ لیں، خواتین اپنے لباس میں آ گئیں۔ ابھی تک یہ احرام باندھنے کا طریقہ چل رہا ہے، ابھی ہم احرام میں آئے نہیں۔ مرد حضرات نے 2 چادریں اوڑھیں، خواتین اپنے لباس میں آ گئیں۔ نمبر 2، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لی جائیں۔ اس میں بھی افضل اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احرام سے پہلے کی روایت میں ثابت ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ اگر پڑھ لیں تو اچھا ہے، سنت کے قریب ہو جائیں گے نوافل، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3 عمرے کی نیت کرنا، یہ سارے کام ابھی احرام باندھنے سے پہلے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے اگر عذر ہو تو جہاز میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے، 2 سلائیڈیں پہلے جو نوٹ کرایا تھا کہ نمبر 4 پہ گھر بنا ہوا تھا، تو وہ اس لیے یہ بات نوٹ کرائی کہ آپ حضرات کو عموماً جو ٹرینر حضرات ہوتے ہیں اور جو گروپ لیڈر حضرات ہوتے ہیں، عموماً یہ مشورہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب جہاز اڑ چکے اور میقات آنے سے پہلے پھر عمرے کی نیت کی جائے، پھر احرام کی نیت کی جائے۔ عموماً آپ حضرات نے بھی یہ سنا ہوگا، یہی مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ مشورہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ احرام کی پابندیوں میں کوئی خلل نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ بعض اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روایت ہے، اگرچہ سندن کچھ ضعیف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد اس آیت کی تفسیر میں ایک یہ ہے جو سندن ہے بھی قوی، کہ حج اور عمرے کے اتمام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ احرام اپنے گھر سے باندھ کر نکلا جائے۔ اس لیے وہ حضرات جو پہلے حج عمرہ کر چکے ہیں تو وہ حضرات تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر سے ہی باندھ لیں،
اور جن حضرات کو اعتماد ہے کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں ایسے احرام میں رہ لیں گے، 5 دن ہم جا رہے ہیں حج کرنے، حج میں 4 دن 3 دن تو احرام میں رہنا ہی ہے۔ اگر فلائٹ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے آدھا دن 1 دن بھی لیٹ ہو گئی تو جب حج کے ہم احرام باندھنے کی پابندی ہم پوری کر سکتے ہیں تو اب یہ والی 1 دن کی پابندی کیوں پوری نہیں کر سکتے؟ تو یہ والی پابندیاں بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنے اوپر اعتماد ہے اور اپنے آس پاس علماء کرام سے بھی مشورہ کر لیں تو گھر سے باندھ کر آدمی احرام کی نیت گھر سے کر کے نکلے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور نمبر 4 تلبیہ پڑھنا۔ جب یہ 4 کام ہم کر لیں گے تو ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے ہم نے صفائی ستھرائی کر لی اور غسل کر لیا، غسل کے بعد خوشبو بدن پہ لگا لی، اس کے بعد پھر ہم چادروں میں آ گئے، مرد حضرات 2 چادروں میں آ گئے، خواتین اپنے لباس میں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعات نفل پڑھی، وہیں نفل پڑھتے کے ساتھ ہی وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے دل میں عمرے کی نیت کر لی۔ بعض کتابوں میں لکھی بھی ہوتی ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ بہرحال نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ بیٹھے بیٹھے نیت کر لی اور زبان سے تلبیہ پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک۔ یہ 2 کام کر لیے تو آدمی احرام میں داخل ہو گیا۔ اگر تلبیہ کسی کو یاد نہیں ہے لبیک اللہم لبیک تو دل میں عمرے کی نیت کر کے زبان سے اللہ اکبر بھی کہہ دے گا تو بھی آدمی احرام میں داخل ہو جائے گا۔ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا تو بھی آدمی احرام میں داخل ہو جائے گا۔ اب جب یہ 4 کام کیے تو ہم احرام میں آئے، 4 کام کیے تو ہم احرام میں آئے۔ ایک ضابطہ یاد رکھیں، احرام جو میں یہ الفاظ جو میں دہراؤں تو یہ آپ حضرات بھی تھوڑی دیر میں دہرائیں گے انشاءاللہ۔ احرام چادروں کا نام نہیں، احرام کسی قسم کی چادروں اور لباس کا نام نہیں، احرام چند پابندیوں کا نام ہے۔ احرام کسی قسم کی چادروں کا اور لباس کا نام نہیں، احرام چند پابندیوں کا نام ہے۔ احرام پابندیوں کا نام ہے، چادروں اور لباس کا نام احرام نہیں۔ اب آپ حضرات ایک مسئلہ بتائیں، جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ احرام پابندیوں کا نام ہے، کسی لباس کا نام احرام نہیں ہے، آگے جا کے ہم یہ کہیں گے کہ اگر تھکے ہوئے ہیں، پسینے آ گئے ہیں تو تازہ دم ہونے کے لیے ہم یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہلکا سا شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، جسم ملے بغیر پانی اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ آدمی تازہ دم ہو جائے۔ تو آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ آدمی ایسے احرام پانی کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے؟ چادریں پہن کے پانی کے نیچے کھڑا ہو؟ چادریں کھولنے میں اتارنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ احرام چادروں اور لباس کا نام نہیں ہے، احرام چند پابندیوں کا نام ہے۔ خواتین کے بعض مرتبہ عبائے وغیرہ پہ جس عبائے میں، جس کپڑے میں، سوٹ میں انہوں نے احرام کی نیت کی، جس عبائے وغیرہ میں احرام کی نیت کی اس میں چائے وغیرہ گر گئی، اب بیچاری اسی کو دھو دھلا کے اسی میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں جن کپڑوں میں احرام کی نیت تھی بس اسے نہیں اتارا جا سکتا۔ رات کو اگر سو رہی ہیں تو اسی کو پہن کے سو رہی ہیں، تو آپ حضرات کیا مشورہ دیں گے اپنے گھر والوں کو؟ اتارنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر کوئی چائے گر گئی تو دوسرا عبایا موجود ہے تو اسے پہنا جا سکتا ہے؟ نہیں پہنا جا سکتا؟ بالکل پہنا جا سکتا ہے، کیونکہ احرام تو پابندیوں کا نام ہے، کسی قسم کے کپڑے، لباس اور چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ 4 کام کیے تو ہم احرام میں داخل ہو گئے۔ اب خواتین خاص طور پہ اپنے لیے ایک مسئلہ، اچھا معذرت، اگر کوئی سوال ہو، یعنی صفحے تو نہیں ہے کاغذ وغیرہ، کوئی اگر سوال ہو تو اپنے موبائل وغیرہ میں نوٹ کر لیں، اگر یہاں درمیان میں سوالات کا سلسلہ رہا تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، تو جو بات بھی ہو نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ آخر میں پھر جو سوالات ہوں پھر پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، تو یہ بات عرض کر رہا، خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ، خواتین مثال کے طور پہ جس وقت ان کی فلائٹیں ہوں، جانے کا وقت ہو، اس وقت ان کے وہ ایام چل رہے ہیں جن ایام میں ان کے اوپر نمازیں نہیں ہیں، تو اب ایسی خواتین بہت اہتمام سے یہ مسئلہ سنیں۔ بعض مرتبہ مسئلہ یہ غلط بتایا جاتا ہے، سخت گناہ ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ تم تو پاک ہی نہیں ہو، پاک ہو ہی نہیں سکتی، لہذا یہاں سے بغیر احرام کے وہاں پہنچ جاؤ، اور جب تم پاک ہو تو پھر مسجد عائشہ سے احرام مان کے عمرہ کرنا۔ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہے، جو دم کی صورت میں بکرے کو حرم کے اندر قربان کرنے کی صورت میں یہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ گناہ بھی ہے، توبہ استغفار بھی واجب ہوگی اور دم بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ خواتین جو احرام، جن کا سفر اس وقت وہ ان ایام میں ہوں جن میں ان کے اوپر نمازیں معاف ہوتی ہیں، تو یہ خواتین بھی
نہائیں گی بھی، غسل بھی کریں گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو ذوالحلیفہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی، محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظافت کا غسل کرو اور اس کے بعد احرام کی نیت کرو۔ خواتین یہ غسل بھی کر لیں گی، اب ظاہری بات ہے پاکی کا تو غسل ہے نہیں، یہ نظافت کا غسل ہے، خوشبو لگائیں گی اور اپنے کپڑے میں لباس میں آئیں گی۔ نفل یہ نہیں پڑھ سکتی، نفل نہیں پڑھیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ دل میں عمرے کی نیت کریں گی اور زبان سے تلبیہ یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کریں گی اور احرام میں داخل ہو جائیں گی۔ ایسا ہرگز خواتین نہ کریں کہ اگر ناپاکی کے ایام ہیں تو یہاں سے بغیر احرام کے حرم پہنچ جائیں۔ میقات بغیر احرام کے پار کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، حرم کی تقدس کا پامالی ہے اور حرم کی بے ادبی ہے، اور اس پہ گناہ کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے دم کی صورت میں۔ تو یہ 4 کام جب کیے جائیں گے تو آدمی پھر احرام میں داخل ہو جائے گا۔ احرام میں داخل ہونے کے بعد کل بھی یہ بات ساری عرض کر دی تھی کہ یہ عاشقانہ ترانہ زبان پر ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ عاشقانہ ترانہ یہ زبان پر ہو، جس قدر اس کی کثرت کی جا سکتی ہے اس کی کثرت کی جائے۔ کب تک پڑھنا ہے لبیک کو؟ جب انشاءاللہ ختم ہونے کی جگہ آئے گی وہ بات عرض کر دی جائے گی۔ یہ چند چیزیں احرام کی حالت میں اور نوٹ کرنے کی ہیں۔ پابندیاں احرام کی ابھی آگے آئیں گی۔ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ خواتین کے لیے بھی اس پابندی میں رہنا ضروری ہے کہ خواتین کے چہرے پہ بھی کپڑا نہ لگے، لیکن اس پابندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین چہرے کا پردہ نہ کریں، خواتین چہرے کا پردہ نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ حدیث میں صاف آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم اپنے چہرے کھلے رکھتے، لیکن جب خواتین ہوتی، جب کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا جہاں مردوں کے سامنے آنے کا احتمال ہوتا تو ہم اپنی آستینیں، اپنے کپڑے اپنے چہروں کے سامنے لٹکا لیتے۔ امہات المؤمنین کو حضرات صحابہ کرام سے چہرے چھپانا ضروری، اور ہماری خواتین کو بعض مرتبہ یہ دھوکہ لگ جاتا، بعض مرتبہ تو اس قدر عجیب کام ہو رہا ہوتا، جو خواتین یہاں پاکستان میں پردہ کرتی تھیں وہ وہاں پردہ نہیں کر رہی ہوتی کہ جی یہاں پردہ نہیں ہے۔ بھئی چہرے پہ کپڑا لگانا منع ہے، پردہ اپنی جگہ ہے۔ جس پردے کی آیت نے پاکستان میں پردہ فرض کیا وہ پردے کی آیت حرم میں پردہ فرض نہیں کرے گی۔ عجیب بات ہے، عجیب یہ فلسفہ ہے۔ تو اس لیے خواتین بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، چہرے پہ کپڑا لگانا یہ الگ بات ہے، چہرے کا پردہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں؟ خواتین ہوڈ والی، چھجے والی نقاب استعمال کریں۔ مدنی مسجد سے بھی یہ عالمگیر حجومرے حیدرآباد میں جو عالمگیر مسجد ہے اس کے سامنے حجومرے وغیرہ کے سارے احرام وغیرہ کی بہترین ساری چیزیں ملا کرتی ہیں، ایک چھت کے نیچے آدمی ساری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے ایسے نقاب ہوتے ہیں، یہ ایک نقاب جس پہ کاٹی لگی ہوئی ہے یہ ہماری خواتین کے عموماً استعمال کرنے کے نقاب ہوتے ہیں جو بالکل چہرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ منع ہے۔ اور یہ ہوڈ والی نقاب یہ لٹکی بھی نظر آ رہی ہے، آپ محسوس ہو رہا ہوگا، اس میں سامنے چھجا ہے کیپ نما اور اس کے آگے کپڑا لٹک رہا ہے، کافی لمبا سا چھجا ہوتا ہے۔ اب آگے جو کپڑا ہے چہرہ بھی اس سے چھپ جائے گا اور چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگے گا۔ باقی ماسک وغیرہ ویسے اب تو پابندی الحمدللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چہرے پہ کپڑا 12 گھنٹے تک لگ رہا ہے، پھر کہیں جا کے دم واجب ہوتا ہے تو آدمی کوشش کرے کہ نہ ہو۔ اگر اس قسم کی کوئی بہت سخت پابندی ہو تو پھر آدمی پابندی والی جگہ پہ ماسک لگا لے اور پھر اس کے بعد یہ حلق وغیرہ کرانے کے بعد پھر کچھ صدقہ آدمی کر دے، 15-20 ریال صدقہ کر دے۔ تو یہ خواتین کے لیے ایک احتیاطی چیز تھی۔ مرد حضرات کے لیے احتیاطی چیزیں کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک سینڈل ہے اور ایک چپل ہے، سینڈل کے اوپر کاٹی کا نشان لگا ہوا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے پیروں کی مشہور یہ ہے کہ پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کا کھلا رکھنا ضروری ہے، یہ مسئلہ مشہور ہے، یہ مسئلہ مشہور ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیروں کی چاروں ہڈیوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ پیروں کی دو ٹخنے ہو گئے، اندر کا ٹخنا باہر کا ٹخنا، اور یہ انگلیوں سے اوپر یہ والی ابری ہوئی ہڈی جسے ہم سمجھتے ہیں، اور تیسرا یہ پٹھا، 2 ٹخنوں سے ایڑی کے اوپر یہ پٹھا، یہ نرم سی ہڈی جو پیچھے جا رہی ہے، ان چاروں ہڈیوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ سینڈل استعمال کریں گے تو اس میں یہ دونوں ٹخنے بھی چھپیں گے، پیچھے کا پٹھا بھی چھپے گا، تو اس لیے اس قسم کی سینڈل کا استعمال علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ یہی ہوائی چپل ہے،
اسپنج کی چپل یہ استعمال کیے جائیں، جوتے لے کے جائیں، ساری چیزیں لے کر جائیں۔ احرام تو بہت تھوڑے سے وقت کا ہوتا ہے، بس اس تھوڑے سے وقت میں یہ استعمال کرنی ہے، باقی جب احرام سے ہم نکل جائیں تو پھر اپنی مرضی سے ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عمرے کے 4 ارکان میں سے پہلی چیز یہ احرام مکمل ہو گیا۔ احرام کو دوہرا لیں، عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ عمرہ ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آئی تھی احرام۔ احرام باندھنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 زائد بال اور ضروری صفائی ستھرائی کا کام۔ نمبر 2 سنت کے مطابق غسل۔ نمبر 3 زبان سے بولیں یہ بدن پر خوشبو لگانا، کیونکہ یہ عمومی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم دیکھیں گے لوگ احراموں پر ہی رگڑ رہے ہوتے ہیں ادھر وغیرہ، یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے احرام پر نہیں، زبان سے ہم یہ بولیں بدن پر خوشبو لگانا۔ بدن کی خوشبو احرام کی چادر پہ لگ گئی، اسے دھونے کی، دھلانے کی، صابن رگڑنے کی اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس کا دھبا بھی رہے پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن براہ راست احرام کی چادروں پر خوشبو استعمال نہ کی جائے۔ یہ کام ہو گئے پہلے کرنے کے۔ پھر احرام باندھنے کے طریقے میں مرد حضرات 2 چادروں میں آ گئے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھی۔ یہ جو 2 رکعت نفل پڑھی جائیں گی یہ مرد حضرات اپنا سر ڈھک کے پڑھیں گے، چاہے احرام کی چادر سے ڈھک لیں، چاہے اپنا ٹوپی امامہ جو چیز بھی ہے وہ پہنیں۔ نمبر 3 نفل پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دل سے نیت کرنا، زبان سے تلبیہ پڑھنا۔ دل سے نیت کرنا، نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، بس میں احرام میں داخل ہوتا ہوں اللہ اکبر یہ بھی کہہ دیا، آدمی احرام میں داخل ہو گیا۔ افضل ہے بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا۔ تو یہ جب ہم نے سارے کام کیے تو اب ہم احرام میں داخل ہو گئے۔ چادر پہن کر ہم احرام میں داخل نہیں ہوئے تھے، احرام کی نیت کرنے کے بعد جب پابندیاں لگ گئیں، جب ہم احرام میں داخل ہوئے، اس کے بعد پھر تلبیہ طواف شروع کرنے تک، استقبال تک، طواف شروع کرنے تک کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ خواتین دل میں پڑھیں گی، مرد حضرات جتنا بلند آواز سے پڑھیں اتنا افضل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد افضل الحج العج والثج، افضل حج پراگندگی، جس میں حاجی پراگندہ ہو اور خوب بلند آواز سے تلبیہ کی کثرت کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی کثرت کر کے دکھائی اور یہی چیز افضل ہے سب سے زیادہ۔ احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں، کچھ چیزیں بالکل جائز ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ جو چیزیں بالکل جائز ہیں، ٹھنڈک یا تازگی حاصل کرنے کے لیے، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، تو یہ ٹھنڈک تازگی، ویسے یہ جو حضرات کو تصویر ہے تو یہ آپ حضرات کو اس میں مل سکتی ہیں، کھینچنا چاہیں کوئی وہ نہیں ہے، آخر میں ایک نمبر بھی دے دیا جائے گا واٹس ایپ کا، تو اس پہ آپ حضرات وہ مانگیں گے تو یہ ساری سلائڈیں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے PDF فائل بنی ہوئی ہے، اس پہ بہت سہولت سے ملے۔ یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے عرض کر دی کہ آپ حضرات کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو۔ احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں بالکل جائز ہیں، ٹھنڈک یا تازگی حاصل کرنے کے لیے میل چھڑائے بغیر غسل کرنا، رگڑا نہ جائے جسم کو، اس سے میل چھوٹے گا، بس تازگی حاصل کرنے کے لیے عرض کیا، شاور کے نیچے جا کے آدمی کھڑا ہو جائے۔ انگوٹھی، چشمہ، چھتری، بیلٹ وغیرہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں بلا کراہت جائز۔ زخمی اعضاء پر سوائے سر اور چہرے کے پٹی باندھنا۔ مرد حضرات کے لیے ایک مسئلہ تھوڑا سا ہے، بعض حضرات یہ نی کیپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں گھٹنے وغیرہ کے درد میں، مرد حضرات کے لیے اس قسم کی پٹی ناجائز ہے۔ اگرچہ نی کیپ سلا ہوا نہ ہو، سلا ہوا نہیں بھی ہو، پھر بھی جو پٹی جسم کی ساخت پر بنی ہوئی ہو، اس کی بناوٹ ہی جسم کی ساخت پر ہو تو اس کا استعمال بھی ناجائز ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں، کیونکہ خواتین کے لیے تو سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہیں۔ تو مرد حضرات یہ ایڑی والے بھی اور گھٹنے والے بھی اس قسم کی چیزیں یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بغیر اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو پٹی باندھنے والی استعمال کی جا سکتی ہے، جتنی ٹائٹ باندھیں مرضی، لیکن پہننے والی پٹی اس کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز۔ بغیر خوشبو کی دوا لگانا، موذی جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مارنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کی جو چیزیں مکروہ ہیں، پراگندگی، جسم کا میل کچیل دور کرنا، کنگھی کرنا، یہ چیزیں کراہت والی ہیں۔ بال ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو سرخ ہو جانا۔ اسی طرح مرد حضرات جو وضو کریں گے، وضو میں خلال نہیں کیا جائے گا۔ مرد حضرات ہم لوگ جیسے وضو کرتے ہیں، داڑھی ہوتا ہے، داڑھی والے خلال کرتے ہیں، تو احرام کی حالت میں خلال کرنا یہ مکروہ ہے۔ وضو کا طریقہ یہ بس یوں کر کے چہرے پہ پانی ڈالا، داڑھی کو نیچے کیا، ایسے چلو بھر بھر کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کی،
پانی ڈال کے خلال کرنا یہ چیز مکروہ ہے. اور قصداً خوشبو سونگھنا بھی مکروہ ہے. لگانا تو ناجائز وہ بالکل ہے ہی، قصداً خوشبو کا سونگھنا بھی مکروہ ہے. خوشبودار ہار گلے میں ڈالنا یہ بھی. خوشبودار کھانا بغیر پکا ہوا کھانا، الائچی ہوتی ہے، لونگ ہوتی ہے، اسی طرح پان وغیرہ میں کچھ اس قسم کی خوشبوئیں وغیرہ ڈلتی ہیں، تو اس قسم کی چیزیں یہ کھانا یہ مکروہ ہیں. سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی تہبند سینہ گرا لگانا، پن لگانا یہ مکروہ ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر آدمی سطر کسی کو کھلنے کا اندیشہ ہو، بڑی عمر ہے، پیٹ بھاری ہے، اس قسم کا کوئی اور عذر ہے، تو ایسے حضرات لگائیں گے تو انشاءاللہ کراہت بھی نہیں رہے گی. الٹے لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا، کپڑے یا تولیہ وغیرہ سے منہ پوچھنا، کیونکہ اس میں چہرے پہ کپڑا لگانا لازم آئے گا، تو یہ چیز ناجائز ہے. احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں بالکل ممنوع ہیں، بدن کی صفائی، زیب و زینت وغیرہ کے اعتبار سے ناخن تراشنا، چاہے نیل کٹر سے کاٹے جائیں، چاہے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے دانتوں سے کترنے کی، یہ چیز بھی ناجائز. جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس وہ خالی بیٹھے ہوئے تو داڑھی کے بال منہ میں ہیں اور یہ کاٹے جا رہے ہیں، یہ بھی ناجائز. خوشبو لگانا، خوشبودار صابن، تیل، سرما، ٹیشو وغیرہ، مشروبات وغیرہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جہاز میں 2 قسم کے ٹیشو پیپر ملا کرتے ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک کا ریپر ہوتا ہے، تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور ایک جو بالکل کمپنی کے اس میں ایئر لائن کے اس میں جو ہوتا ہے تو بہت تیز رومال نما، بہت تیز اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو کھانے کے بعد عادت ہوتی ہے بس وہ کھولا ہاتھ پوچھے، منہ خوشبو والے اس سے پوچھنے کی، تو اس سے احتیاط فرمائی جائے. سلے ہوئے کپڑے، مرد حضرات کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ ناجائز. سر اور چہرہ ڈھانپنا یہ ناجائز. البتہ وہی بات ہے، خواتین چہرے کے پردے کے لیے ہوڈ والی، چھجے والی نقاب استعمال کریں گے. ایسی چپل پہننا جس سے پیر کی اوپر کی ابری ہوئی ہڈی، یہاں بھی وہی غلطی ہے، اوپر کی صرف ہڈی نہیں بلکہ چاروں ہڈیاں کھلی رکھنا ضروری ہے، چاروں ہڈیاں کھلی رکھنا ضروری ہے. شہوت کی بات یا کوئی بھی کام کرنا، شہوت کی بات کرنا بھی ناجائز. میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تو زبان سے بھی اس قسم کی کوئی بات کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے. احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں بالکل ممنوع ہیں، فضولیات، ان چیزوں سے دور رہنا، فضول باتیں، غیبتوں وغیرہ سے بچنا. فضولیات سے دور رہنا، اس میں ایک مشورہ یہ ہے، اصل میں جو حضرات خاص طور پہ پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں، دماغ میں سعودی عرب، مکہ، مدینہ، سعودی عرب، مکہ، مدینہ، تو دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اب سعودی ایئر لائن میں ہیں تو سامنے جو اسکرین لگی ہوئی ہے جہاں بھی میں انگلی لگاؤں تو یا تو بیت اللہ نظر آئے گا، مسجد نبوی نظر آئے گی. ایسی بات نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، ساری دنیا میں جاتی ہے، تو اس کے وہی ساری چیزیں جو دیگر امریکہ جانے والی فلائٹ ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بچھو کی طرح بچیں. ادھر ادھر انگلی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احرام کی حالت میں من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، حرم میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں حرم کے اندر گناہ کا ارادہ کرنے والے کو بھی نذقہ من عذاب علیم، دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. احرام میں جیسے ساری عبادتوں کے اجر بڑھ گئے، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے. اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی، فضول باتوں، غیبت وغیرہ سے بچنا ہے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، ہم اپنا لاہ عمل یہیں سے بنا کے جائیں. مجھے اتنا وقت طواف میں صرف کرنا ہے، مثال کے طور پہ 5 گھنٹے تو مجھے روزانہ طواف میں لگانے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا 5 طواف کرنے ہیں تو پھر اس میں آدمی دوڑے گا، بھاگے گا، زگ زیگ کرے گا اور یہ کٹ شٹ، یہ ساری ان چیزوں سے بچنے کے لیے وقت طے کر لیں. باہر اوپر کا بھی طواف ہوگا تو بھی انشاءاللہ پریشانی. 5 گھنٹے تو مجھے بیت اللہ شریف کے گرد مجھے گھومنا ہے، اور مجھے اتنی تلاوت کرنی ہے، اور مجھے اتنی نوافل ادا کرنی ہے. اور جب آدمی نے اتنے 24 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں، ہم 26 گھنٹے کے کام سوچ کر جائیں، مجھے یہ سارے کام کرنے. رات کو سوئے آدمی تو ندامت کے ساتھ اتنے سارے کام رہ گئے، اور صبح اٹھتے ہی پھر آدمی کو کہ بس مجھے فلاں کام کرنے. جب یہ سارے کاموں کا بوجھ ہوگا تو آدمی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، امت کا فارغ وقت مصروف کر دو، امت سے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں یہ فراغت کے سوجے ہوئے ہوتے ہیں. آدمی مصروف، جب تک آدمی مصروف ہے، چاہے وہ دنیاوی مشغولی میں ہے، چاہے اخروی تو ہے ہی، دنیاوی مشغولی میں بھی ہے تو بھی آدمی گناہ سے تو بچ رہا. تو اس لیے پہلے سے یہاں ساری مشغولیتیں ہم تلاش کر کے جائیں. فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ گپیں بھی اور جیو نیوز بھی اور فلانی بھی ڈھماکی بھی، ساری چیزیں، یہ ساری فراغت ہی کی چیزیں سجائی بھی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جدہ ایئرپورٹ ہے، بغیر کسی کو تکلیف دیے تمام کام اطمینان سے کرنے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حج کے موقع پر ایک خاص نصیحت، ایھا الناس،
علیکم بالسکینۃ والوقار فإن البر لیس بالایذاء۔ دوست، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحت، لوگوں، ایمان والوں، لوگوں آرام آرام سے اطمینان سے سارے کام کرو۔ بھاگنے دوڑنے کا نام یہ کوئی نیکی نہیں ہے، آرام آرام سے مزے لے لے کے سارے کام کرو۔ اس لیے جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، سارے کام اطمینان سے کرتے ہیں۔ ہم کسی کو دھکا دے کر، کسی کو کونی مار کے سب سے آگے کاؤنٹر پہ جا کے لگ گئے۔ وہ 48 سیٹر بس ہے، یہ نہیں کہ ہم 4 افراد جا کے بیٹھے تو ایک دم وہ ہمیں ہوٹل پہنچا دے گی، ہمیں وہاں انتظار کرنا پڑے گا بیٹھ کے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 4 آدمی، ہر آدمی دوسرے کی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی اور فیملی جا رہی ہے، کوئی اس میں ضعیف ہے، ہم اپنی چال سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا برابر میں یہ بزرگ جا رہے ہیں، ہم نے اپنی چال ہلکی کر دی۔ سب سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھ کر چال ہلکی کر دی، یہ مجھے موقع دے رہا ہے، یہ مجھے آگے بڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو احرام کی حالت میں کسی اللہ کے بندے کی دعا ہمارے لیے نکل جائے، اور ایسے موقع پر ایسی کسی کو راحت پہنچانا جس کی توقع نہ ہو، یہ بہت زیادہ دعائیں آدمی سے نکلوا لیا کرتی۔ ایسے موقع پہ وہاں ساری ہبڑ دبڑ مچی ہوئی ہوتی، ہر آدمی پہلے کاؤنٹر پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا، پہلے بس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ ایسے موقع پر اگر ہم نے کسی کو موقع دے دیا تو خوب دعائیں انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے لینے کا ذریعہ بن جائے۔ اور اس کے بعد پھر جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کی روانگی ہے، پوری توجہ اور استحضار کے ساتھ حرم کی یہ جو ساری باتیں اس کی فضائل حج کا ابھی سے مطالعہ کرنا شروع کریں، اور ابھی سے واقعات پڑھیں، اس موقع پہ بھی واقعات پڑھیں، تو پوری امنگ، ولولے، جذبے، شوق، جوش کے ساتھ ہمارا جانا۔ اور یہ چند ضروری ہدایات ہیں اہم نوٹ کرنے کی۔ اپنی رہائش گاہ ہوٹل پہنچ کر اگر آرام کا تقاضا ہو تو آرام کریں، آرام کا تقاضا ہو۔ بعض مرتبہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بس میں جلدی سے میں احرام سے نکلوں، جلدی سے آدمی احرام سے اب مثال کے طور پہ رات کی کسی کی فلائٹ ہے، یا فجر کے بعد کی 5 بجے کی 6 بجے کی فلائٹ ہے، اس سے پہلی رات نہیں سو سکا، اس سے پہلا دن نہیں سو سکا، اب یہ 1.5 دن کا آدمی جاگا ہوا، اب اگر یہ ایک دم گھس گیا یہ مطاف کے اندر، مشکل سے جیسے تیسے طواف کر لی، اب سعی جب آدمی کرے گا تو یہ سعی کے چکر ایسے گننا ہوگا، 5 رہ گئے، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے، ایک ہے گننا ایسے، کتنے 5 رہ گئے، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے۔ یہ آدمی سعی نہیں کر رہا، یہ آدمی بوجھ اتار رہا ہے۔ جو آدمی سعی کرتا ہے وہ آدمی گنتا ہے 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، یہ ہو گیا کرنے والا یہ صحیح کر رہا ہے، اور رہ گیا کرنے والا یہ بوجھ اتار رہا ہے۔ تو ہم ظاہری بات ہے جب 1.5 دن کا 2 دن کا آدمی جاگا ہوا تو بوجھ ہی اتارے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نصیحت، بوجھ اتارنے کا نام یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہر کام اطمینان سے مزے لے لے کے سارے کام کرنے۔ تو اس لیے اگر آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، احرام کی حالت میں سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تازہ دم ہونے کے لیے ضرورت ہو تو جسم پر پانی بہا لیں، کوئی بات ہے جسم کو رگڑنا نہیں، صابن نہیں صابن بغیر خوشبو والا بھی لگانا مکروہ ہے، وہ بھی لگانا مکروہ ہے، کیونکہ جسم کا میل اترے گا اس سے، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ حرم شریف جاتے ہوئے راستے کی خوب اچھی طرح پہچان کریں، اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر نکلیں۔ دیکھو بھائی اب آج کل موبائل ہیں، تصویریں کھینچتے چلے جائیں، ہوٹل کا یہ نام ہے، ہوٹل کے سامنے یہ دکان ہے یا فلانا ہوٹل ہے، اس کے بعد ہم ایسے بس راستے کی بہرحال پہچان کرتے ہوئے جائیں، کس گیٹ سے داخل ہوئے، گیٹ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی اچھی طرح سے پہچان کرتے ہوئے ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اگر ہمارے ساتھ مثال کے طور پہ 6 افراد ہیں ہم، تو 6 کارڈ ہوٹل والوں سے، کاؤنٹر سے 6 کارڈ لیں، ہر آدمی کے پاس اپنا ذاتی کارڈ ہو، خدا نخواستہ اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے، وہاں زبان کسی کی نہیں سمجھنے میں آ رہی، کچھ وہ نہیں، شرطے کو دکھایا، بعض مرتبہ وہ لوگ خود بھی پہنچا دیتے ہیں، ورنہ ہوٹل فون کر کے ہوٹل والے کو کہتے ہیں تمہارے یہاں حاجی ہے، سو آ کے لے کے جاؤ، ہوٹل والے خود اپنا آدمی بھیج کر وہاں سے حاجی۔ تو اللہ کے فضل سے بہت ان حضرات کی خدمات ہیں، بہت سہولیات ہیں، تو کارڈ ہوگا تو یہ چیزیں آسان ہوں گی، ورنہ کارڈ نہیں ہوتے تو پھر بہت زیادہ بعض مرتبہ بالکل 20-100 قدم پہ ہوٹل ہوتا ہے، آدمی کہاں کہاں بیچارہ نکلتا چلا جاتا ہے، جب پہنچتا بولتا وہ 20 چکر میں نے یہاں کے لگائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس چیز سے بچ جائیں گے اگر یہ کارڈ ہمارے پاس ہوگا۔ مسجد حرام کے مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں۔ اب وہ آداب کیا ہیں تو وہ تو اس وقت مشکل ہے اس کا۔ یہ دیکھیں اگر اس میں تو بڑی یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ حتیم، یہ بیت اللہ شریف کی تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں، یہ سلائڈ اگرچہ اس کی ضرورت طواف کے بعد والی میں پڑے گی، لیکن اس میں دیکھنے کچھ چیزوں کی اچھی نشاندہی ہوئی ہوئی۔ یہ دیکھیں، ایک تو حتیم لکھا ہوا ہے سب سے اوپر، یہ جو طواف لکھا ہوا ہے اس کے نیچے حتیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔
حتیم یہ وہ جگہ ہے جو بیت اللہ شریف کے حقیقت میں یہ جگہ اندر تھی. انشاءاللہ یہ پرسوں والی کلاس میں اس کی پوری مکمل تفصیل عرض کر دی جائے گی جو زیارات وغیرہ سے متعلق ہے. ابھی صرف یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں میں رکھ کے مسئلے مسائل سے دور ہم نہ ہوں، بس مسئلے مسائل یہ تسلسل سے چلتے رہیں. اور اس کے بعد پھر یہ مقام ابراہیم ہے، حجر اسماعیل کی بات، مقام ملتزم آگے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. حجر اسود، یہ حجر اسود لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک یہ نوٹ کرنے کا ہے. حجر اسود کس کونے پر ہے؟ بیت اللہ شریف کے دروازے والے کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے. اور حجر اسود سے پہلے والا کونا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رکن یمانی. یہ دو کونے یہ یاد رکھنے کے ہیں، رکن یمانی ہے، رکن یمانی سے اگلا کارنر یہ حجر اسود کا ہے. ایک یہ چیز ہے تھوڑی سی یاد کرنے کی، آگے دیکھیں. اس کے بعد حج کے 4 ارکان میں سے احرام مکمل ہوگی. اب دوسری چیز ہے طواف. طواف میں کچھ کام شروع میں کرنے کے ہیں، کچھ درمیان میں کرنے کے ہیں، اور کچھ کام طواف کے آخر میں کرنے کے ہیں. طواف کے شروع میں کرنے کے 3 کام ہیں. نمبر 1 استباع، نمبر 2 استقبال، نمبر 3 استلام. دیکھیں ایک ایک چیز اب آتی رہے گی. نمبر 1 استباع. استباع کا طریقہ کیا ہے؟ استباع کا طریقہ مرد حضرات کے لیے چادر میں استباع ہو سکے گا. احرام کی چادر سیدھے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا. احرام کی چادر سیدھے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا. اس میں کون سا کندھا برہنہ ہو جائے گا؟ داہنا کندھا. بعض لوگ بایاں کندھا برہنہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ استباع کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. استباع کس چیز کا نام ہے؟ داہنے کندھے کا برہنہ رکھنا. طواف کی حالت میں جو کندھا بیت اللہ شریف کے مخالف ہے، بایاں کندھا بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا ہمارا، ہم یوں کر کے طواف کر رہے ہوں گے، تو داہنا کندھا یہ سامنے کی طرف ہوگا. اور استباع کا حکم کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یہاں؟ یہ سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، یہ نوٹ کرنے کی ہے چیز. 7 چکروں میں سنت ہے. استباع کتنے چکروں میں سنت ہے؟ 7 چکروں میں سنت ہے. بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، میں انشاءاللہ آگے رمل میں عرض کروں گا. یہ بس حکم یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ داہنا کندھا برہنہ ہونا یہ مکمل طواف میں رہے گا، مکمل 7 چکروں میں رہے گا. تو یہ استباع ہو گیا. استباع سے متعلق ایک ضابطہ، ایک اصول عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کی زبان سے کہیں گے. استباع صرف طواف کی سنت ہے. استباع صرف طواف کی سنت ہے. استباع صرف طواف کی سنت ہے. اب یہ ضابطہ آپ حضرات نے سن لیا. اب میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، وہ آپ اس اصول کے تحت آپ اس کے جوابات دیں. مثال کے آپ حضرات سعی کرنے جائیں گے، طواف کے بعد سعی کرنے جب جائیں گے تو وہاں آپ کو آدھی قوم یہ دکھ رہی ہوگی کہ جس نے استباع کیا ہوا ہوگا، داہنا کندھا اس نے کھلا رکھا ہوگا. تو آپ حضرات کیا کریں گے؟ آپ حضرات داہنا کندھا استباع کریں گے یا ڈھک لیں گے؟ کیوں ڈھک لیں گے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کیا؟ استباع صرف طواف کی سنت ہے، صرف طواف کی سنت ہے. اچھا ایک اور سوال کا بات واضح ہو گئی. استباع صرف طواف کی سنت ہے، طواف ختم استباع ختم. طواف ختم، چادر ہم نے اوپر ڈالی. اچھا ایک اور سوال کا جواب دیں. طواف کرتے کرتے 3 چکر ابھی ہم نے طواف کے لگائے، 3 چکر کیے تھے، 3 شوط کیے تھے کہ درمیان میں نماز کا وقت ہوگی. نماز کس حالت میں پڑھیں گے؟ اس حالت میں پڑھیں گے. طواف استباع صرف طواف کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے. کندھا ڈھکیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر طواف شروع کرنے لگیں گے، پھر یہ کندھا کھول کے پھر یہ طواف ہم شروع کریں گے. تو یہ استباع سے متعلق یہ ایک ضابطہ ہوا. یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ 7 چکروں میں سنت ہے. دوسری چیز ہے استقبال. استقبال کہتے ہیں حجر اسود کے بس حجر اسود کے سامنے آ جانا. کوشش کرے کہ آدمی ایک قدم تھوڑا سا استباع مثال کے طور تھوڑا سا ایک قدم پہلے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے بالکل سیدھا، اور سامنے آ کر دونوں ہاتھ نماز کی تکبیر کی طرح اٹھا کے، مرد حضرات جہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ میں وہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لو تک. خواتین جہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں کندھوں تک وہیں تک ہاتھ اٹھائیں گے. کانوں کی لو یا کندھوں تک ہاتھ اٹھانا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں. یہ ہو گیا استقبال. اب یہ استقبال ہم نے کہاں کیا؟ حجر اسود سے ایک قدم پہلے، حجر اسود سے ایک قدم پہلے. اس کے بعد پھر تیسرا کام طواف سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ طواف سے پہلے کے 3 کام چل رہے ہیں نا. نمبر 1 استباع، نمبر 2 استقبال، نمبر 3 استلام. اب یہ تیسرا کام ہو گیا استلام. استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو چوم لینا.
یہ دو کام استقبال اور استلام مرد بھی کریں گے، خواتین بھی کریں گے۔ مردوں کا بھی وہی عرض کیا، ایک قدم پیچھے دونوں ہاتھ نماز کی طرح اٹھائے اور چھوڑ دیے، خواتین بھی ایسے کریں گی۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے، بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے۔ حجر اسود کی سیدھ میں آنے کا طریقہ اگلی سلائیڈوں میں بتایا گیا ہے۔ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آئے، حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ہتھیلیوں کو چوم لیا۔ لمبی دعا یاد نہ ہو، بسم اللہ یہ اللہ اکبر یہ کہنا بھی کافی ہے، بسم اللہ کہنا بھی کافی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی کافی ہے، وللہ الحمد کہنا بھی کافی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو تو یہ کہہ لیا جائے۔ تو یہ ہو گیا طریقہ استلام کا۔ یہ آگے نیچے ہرے قلم سے لکھا ہوا، یہ کل 8 استلام ہوئے۔ 9واں استلام سعی کے شروع، ایک عمرے میں کل 9 استلام ہوتے ہیں، ایک عمرے میں کل 9 استلام ہوتے ہیں، اور ہر طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں۔ طواف، ایک طواف کسے کہتے ہیں؟ 7 چکروں کے مجموعے کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ 7 چکروں کے مجموعے کو، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعتوں کا، پوری 4 رکعتوں کا مجموعہ ہے، 7 چکروں کا پورا مجموعہ یہ ایک طواف کہا جاتا ہے، ایک طواف کہلاتا ہے۔ ہر چکر سے پہلے استلام کیا جائے گا اور 7ویں چکر کے آخر میں استلام کیا جائے گا۔ تو ایک کتنے استلام ہو جائیں گے؟ 8 استلام ہو جائیں گے۔ ہر طواف میں 8 استلام ہیں، اور ایک 9واں استلام سعی کا جب بات آئے گی تو انشاءاللہ وہاں خود پتہ لگ جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ان میں سے 8 استلاموں میں سے پہلا اور 8واں یہ استلام سنت مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اور درمیان کے جتنے استلام ہیں یہ سارے کے سارے استلام یہ مستحب ہیں، یہ مستحب ہیں۔ اب آپ حضرات ایک مسئلہ بتائیں، عام بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی خوش و خضوع سے طواف کر رہا ہے، کبھی بے دہانی میں ایسا ہو گیا کہ بس نکلتا چلا گیا، گرین لائٹ جہاں آگے پتہ لگے گی، گرین لائٹ سے آگے، ہری لائٹ سے آگے نکل گیا اور استلام کرنا بھول گیا۔ تو آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ یہ والی کونی سے لوگوں کو ہٹانا ہے، والی کونی سے ہٹانا ہے؟ پیچھے ہٹنا ہے؟ پیچھے نہ ہٹے، مستحب ہے نا۔ مستحب چیز کو پانے کے لیے آدمی حرام کام کرے، تکلیفیں دے، تو مشورہ یہ ہے کہ بس سیدھے چلتے چلے جائیں۔ اور ایک اور مشورہ، اگر رش ہے، مجمع زیادہ ہے، تو استلام کا طریقہ کیا ہے؟ استقبال کا بھی یہ طریقہ ہے، استلام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ آدمی استلام اور استقبال دونوں کے کیا طریقے ہیں؟ مثال کے طور پہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے آگے آ کے ہم کھڑے ہو گئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑیں۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے، بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے اور استلام کیا، بالکل اسی طرح۔ اس میں ہاتھ یہاں تک اٹھائے تھے، استلام میں اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کر کے استلام کیا، اور پھر یوں کر کے مڑے اور چلنا شروع کر دیا۔ اگر مجمع زیادہ ہے تو مشورہ یہ ہے کہ چلتے چلتے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کر کے ہتھیلی چومی اور چلنا اسی طرح سے چلتے چلے گئے۔ پورا سینہ موڑنا، اگر لوگوں کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو یہ نہ کیا جائے۔ ویسے سنت طریقہ استلام کا یہی ہے کہ سینے سے بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو آدمی، اور اس طرح سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اور ہتھیلیوں کو چومے۔ یہ بات جو کہ کہی جا رہی کہ چلتے چلتے بس یوں کر کے اشارہ کر دیا جائے، یہ صرف رش کی وجہ سے کہی جا رہی کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ اس لیے رش کی وجہ سے گنجائش ہے، ورنہ پورا سینہ پھیر کے وہ کیا جائے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اب یہ بات جو آئی تھی کہ استلام حجر اسود کے سامنے کرنا ہے، حجر اسود کی پہچان کے لیے بیت اللہ شریف کے جو 4 کونے ہیں، تو یہ والا کونا جس پہ یہ 4 گوٹے سے ہیں، غالباً یا حی یا قیوم اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ حجر اسود والا کونا ہے۔ اور اس سے پیچھے والا کونا، اس پہ اوپر سے نیچے گولڈن ایک یہ سونے کے دھاگوں کی ایک بس لکیر بنی ہوئی، اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اوپر سے پورا نیچے تک وہ رکن یمانی کی نشانی ہے۔ باقی دونوں کونوں پہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نشان نہیں بنا ہوا، تو یہ حجر اسود کے کونے کی یہ علامت ہے۔ اور آسان علامت حجر اسود کی یہ ہے کہ پورے مطاف میں صرف ایک جگہ آپ کو ہری لائٹ نظر آئے گی، پورے مطاف میں صرف ایک جگہ ہری لائٹ نظر آئے گی، وہ ہری لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پہ گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ فرض کر لیں یہ سبز لائٹ ہے، بس ہم اس سبز لائٹ کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں، اور پورے مطاف میں اور 2 ہری لائٹیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی جگہ یہ ہری لائٹ ہمیں نظر آئے گی، مطاف طواف کی جگہ میں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حجر اسود کے سامنے کی جگہ ہے۔
اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ طواف یہ 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ یہ چیزیں ہو گئی تھیں طواف سے پہلے کرنے کے کام، 3 کام طواف سے پہلے کرنے کے ہو گئے تھے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، نمبر 1 اجتباع، نمبر 2 استقبال، نمبر 3 استلام۔ اجتباع کا طریقہ کیا ہے؟ داہنے کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا، داہنا کندھا برہنہ رکھنا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ 7 چکروں میں سنت ہے، 7 چکروں میں سنت ہے۔ اور ایک ضابطہ ہم نے یہ سنا کہ صرف طواف کی سنت ہے، نماز کی اور سعی کی استباع سنت نہیں ہے۔ دوسری چیز استقبال، استقبال حجر اسود سے 1 قدم پیچھے کھڑے ہو کے نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ لیا جائے، پھر 1 قدم آگے بڑھ کے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے پھر یہی کہا جائے اور ہتھیلیوں کو چوم لیا جائے۔ اگر درمیان میں استلام رہ جائے تو پلٹا نہ جائے، چلتے رہیں، چلتے چلے جائیں، پلٹے نہیں، دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ 3 کام ہو گئے طواف کے شروع کے، طواف کے شروع کے۔ طواف کے درمیان صرف ایک خاص کام ہے، وہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ رمل۔ رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنا، مٹھیاں بند ہوں، کونیوں میں خم ہوں اور کندھے میں اکڑ، کیا نام ہے، اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم، ہلکی سی رفتار تیز، بس جیسے ایک بدماش ہوتا ہے، ایک طاقتور آدمی بدماش پہلوان ہوتا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، خاص طور پہ پہلی مرتبہ جانے والے، دل تو چاہتا ہے آدمی مطلب گھسٹتا ہوا طواف کرے، تواضع سے ایسی بیت اللہ شریف کی ہیبت اور عظمت سے کیفیت تو یہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کو نہ نماز پسند ہے، نہ روزہ پسند ہے، نہ کوئی، اللہ کو صرف حضور کا اتباع پسند ہے، اللہ کو صرف حضور کا اتباع پسند ہے۔ یہی نماز آدمی زوال غروب کے وقت میں پڑھے، اللہ کو پسند نہیں ہے، حضور کے اتباع کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی۔ سجدے ہیں، آدمی اپنی مرضی سے سجدے بڑھائے، حضور کی اتباع نکال کے، یہی نماز آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی، 3 سجدوں والی۔ اللہ کے نبی کا اس موقع پہ لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ نے اس سال کو سخت ناپسند فرمایا، اکڑ کے نہ چلا کرو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ گندے پانی سے بنے ہو، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ سر کر سکتے ہو، اکڑ کے چلتے ہو۔ لیکن اس موقع پر سنت کی وجہ سے اللہ کو یہی چال پسند ہے، رمل۔ آدمی بار بار بھول جاتا، بار بار کندھے جھک جاتے، جیسے ہی یاد آئے تو آدمی پھر اکڑ کے چلنے لگے۔ تو یہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہوا؟ پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صرف یہ نہیں کہیں 3 چکروں میں، بلکہ کہیں پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ آپ حضرات بتائیں، اگر ایک آدمی شروع کے 2 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا تو آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ 3، 4، 5 میں کرے؟ کیونکہ آپ نے کیا پڑھا؟ پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ اگر پہلے 2 میں بھول گیا تو 1 میں باقی، 1 میں کرے گا، 3 میں انشاءاللہ یا تو 3 میں آدمی کرے۔ تو 3 چکروں کے اندر سنت ہے۔ لیکن یہ بھی سرخ لکھا ہوا پیچھے استباع میں کیا ہم نے پڑھا تھا؟ استباع کا کیا حکم ہے؟ استباع کتنے چکروں میں سنت تھا؟ کندھے کو بڑھانا 7 چکروں میں سنت تھا، اور رمل 3 چکروں میں نہیں، پہلے 3 چکروں میں رمل، پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، آپ کو کئی لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی رمل ختم تو استباع ختم، 3 چکر رمل کر لیا، اکڑ کے چل لیے تو بس اب استباع بھی ختم، اب یہ کندھا ڈھک لو۔ ایسا یہ مسئلہ نہیں ہے، رمل پہلے 3 چکروں میں سنت ہے اور استباع 7 کے 7 چکروں میں سنت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ طواف کے درمیان مذکورہ امور کا بھی خیال رکھیں، دوران طواف دائیں بائیں نہ دیکھیں، بیت اللہ شریف کو بھی دیکھنا یہ مکروہ ہے، دوران طواف بیت اللہ شریف کو بھی نہ دیکھیں۔ حجر اسود سے سارے طواف میں کوئی اپنی مرضی سے جو مرضی آئے ذکر کیے جا سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھنا اللہ کی حمد و مناجات کے یہ سب سے افضل ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک، رکن یمانی کون سے کارنر کا نام ہے؟ حجر اسود سے پہلے والے، مثال کے طور پہ یہ پیلے پلر یہ بیت اللہ شریف کے یہ کونے ہیں، یہ مثال کے طور پہ حجر اسود والا کارنر ہے، تو رکن یمانی کون سا ہوا؟ یہ والا ہوا، رکن یمانی سے پہلے والا۔ رکن حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رکن یمانی سے حجر اسود تک 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو آدمی اس مقام پہ یہاں سے لے کر یہاں تک 2 دعائیں پڑھتا ہے، یہ یہاں کے کھڑے ہوئے فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ کون سی 2 دعائیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا تو سبھی کو یاد ہوتی ہے،
اس لیے رکن یمانی سے حجر اسود تک اسی دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ذہن پہ بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ رکن یمانی کب آئے گا، دعا پڑھنی ہے، کب آئے گا، دعا پڑھنی ہے۔ رکن یمانی جب آئے گا جب لوگوں کو چاروں طرف سے ربنا آتینا کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خود آپ کو بھی یاد آ جائے گا، خود بھی آپ ربنا آتینا پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے رکن یمانی سے یہاں پڑھنا افضل ہے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، جہاں سے وضو ٹوٹا وہیں طواف وضو میں کرنا ضروری ہے۔ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، جیسے نماز میں وضو ضروری طواف میں بھی ضروری ہے۔ جہاں سے وضو ٹوٹ جائے آدمی وہیں جائے، وہیں سے جائے وضو کرے، جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مشہور ہے کہ 3 چکروں سے پہلے ٹوٹے تو دوبارہ خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کے چکر ہی پورے نہیں ہو رہے تو بیچارہ وہ تو مسئلے میں آ جائے گا۔ پہلے چکر میں بھی اگر وضو ٹوٹ جائے تو بھی گنجائش اس بات کی ہے کہ آدمی وہیں سے طواف شروع کر سکتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ 7ویں چکر میں بھی وضو ٹوٹے تو نئے سرے سے طواف کرے۔ وہ افضلیت والا مسئلہ الگ ہے۔ گنجائش والا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے چکر میں بھی وضو ٹوٹ جائے تو آدمی وضو کر کے وہیں سے طواف جاری رکھے۔ درمیان میں جماعت کھڑی ہو جائے، جہاں نماز کھڑی ہوئی وہی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر وہیں سے طواف شروع کر دیا۔ تو یہ طواف میں کے درمیان کی یہ چیزیں تھیں۔ طواف کے آخر میں دعا کرنا اور 2 رکعت نفل پڑھنا اور خوب جی بھر کے زمزم پینا۔ دعا کرنے میں یہ ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی، ملتزم۔ اگر یہ کہا جائے اس روئے زمین پر اس جگہ سے زیادہ قبولیت کی کوئی جگہ نہیں، بیت اللہ شریف کے اندر سے بھی زیادہ اس جگہ دعائیں قبول ہوتی، تو یہ بات مبالغے والی نہیں ہوگی۔ ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ۔ حدیث میں آتے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ ایسے کھڑے ہوئے پورے ہاتھ اٹھا کے، آپ کا پوری آپ کی ہتھیلی، پورے آپ کے بازو، یہ آپ نے رخسار مبارک بھی آپ نے دیوار سے ٹکا لیا، آپ کا سینہ، آپ کا شکم مبارک، آپ کے پیر، سب کچھ اس جگہ سے چمٹے ہوئے، اور آپ ایسے چمٹ کے آپ نے اس جگہ دعائیں مانگی۔ یہ کیا لفظ ہے؟ ملتزم۔ لوگ اس کو ملتزم کہہ رہے ہوتے ہیں، ملتزم نہیں، ملتزم۔ ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ۔ دوسری غلط فہمی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے بیت اللہ شریف کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے نا، چوکھٹ کو لوگ ملتزم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چوکھٹ ملتزم نہیں ہے، چوکھٹ کی اپنی فضیلت ہے، 100% اس کے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ملتزم کس جگہ کا نام ہے؟ چوکھٹ سے لے کر حجر اسود تک، یہ جو درمیان میں بس یہ 2 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، زیادہ جگہ نہیں ہے۔ 2 آدمی اگر کھڑے ہو جائیں تو بس یہی ہے ملتزم، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ تو چوکھٹ کا نام ملتزم ہے۔ چوکھٹ سے لے کر حجر اسود کے درمیان کی جگہ کا نام ملتزم ہے، چوکھٹ ملتزم نہیں ہے۔ لوگ چوکھٹ میں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، چمٹنے کی جگہ ہے، کوئی منع نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی ہے، لیکن بہرحال ملتزم سمجھ کے چوکھٹ پہ نہ چمٹا جائے، تو اس کی اپنی فضیلت الگ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا۔ مقام ابراہیم، کہیں بھی حرم میں جہاں بھی موقع ہو وہاں آدمی نوافل پڑھ لے، مقام ابراہیم پہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ کہیں بھی پڑھ لے، اور اب آدمی اپنے ہوٹل پہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے آج سے 10 سال پہلے تب عمرہ کیا اور اس عمرے میں حج میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف اس کو کہا جاتا ہے، اس نفل کو، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر 10 سال پہلے بھی عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم اندازہ لگائیں، میں نے عمرے میں کم سے کم 20 طواف کیے ہوں گے، 40 طواف کیے ہوں گے، تو 2 رکعت ہر طواف کی طرف سے ابھی بھی پڑھنا یہ واجب، پاکستان میں پڑھیں اور 10 سال بعد بھی پڑھیں، بہرحال یہ واجب ہے۔ تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ لی جائیں، اور ان نوافل میں بھی وہی اوقات ہیں 5 جو نوافل کے مکروہ اوقات ہیں، 3 تو بالکل جو ناجائز اوقات ہوتے ہیں، سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے جو اشراق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، سورج بالکل غروب ہو رہا ہے مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اور استوا کا وقت جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے، آج کل 12:35 وغیرہ کچھ ہے، تو ان میں تو ساری نوافل فرائض سبھی وہ ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اشراق تک، یہ 5 اوقات ہیں، ان 5 اوقاتوں میں جیسے نفل یہاں پاکستان میں مکروہ ہیں ایسے وہاں بھی مکروہ ہیں۔ وہاں آپ کو لوگ عصر کی نماز کے بعد طواف کریں گے اور نفلیں پڑھیں گے اور کہیں گے بھائی یہاں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ والی نوافل بھی یہ اس مکروہ اوقات میں مکروہ ہیں، اس لیے اگر عصر کے بعد طواف کریں تو عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، مغرب کا انتظار کریں، سورج غروب ہونے کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، مغرب سے اگرچہ پہلے ہی۔
بہرحال تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنا اور خوب جی بھر کے زمزم پینا. زمزم پینے کی خاص دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. وقت زیادہ ہو گیا, اس دعا پر مزید روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے. بس خلاصہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کوئی خیر ایسی ہے جو اس دعا سے باہر ہو تو وہ بتائی جائے. غور فرمائیں, دنیا کی آخرت کی کوئی خیر اگر ایسی ہو جو اس دعا سے نکل رہی ہو, اللہ کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دعا سے باہر ہو. ساری خیریں اس دعا میں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له, زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی کام کر جاتا ہے. جس نیت سے سر کے درد میں زمزم پیا جائے یہی پیناڈول ہے, دل کے درد میں پیا جائے تو یہی اس کی دوائی ہے, شوگر میں تو وہی اس کی دوائی, بلڈ پریشر تو وہی. جس چیز کے دنیا آخرت کے جس چیز کے لیے پیا جائے گا اس کی یہی دوائی بن جائے گی. تو یہ اور خوب جی بھر کے زمزم پیا جائے. سوچنے کی بات یہ ہمارے یہاں زمزم آتا ہے, پیتے ہیں جھٹکتے ہیں, پھر وہ ہاتھ میں جھٹکنا شروع کر دیتے ہیں, پھر انگلی اندر ڈالتے ہیں کہ کوئی خطرہ ضائع نہ ہو. وہاں جاتے ہیں تو وہاں کولڈ ڈرنکیں چل رہی ہیں, وہاں پیپسی, اور اب سوچنے وہاں اتنی وافر مقدار میں اسے چھوڑ کے اب وہاں ڈیو پی رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, یہاں جھٹک رہے تھے اتنا سا بھی خطرہ ضائع نہ ہو, اور وہاں اتنا وافر پڑا ہوا ہے تو اسے چھوڑ کے پیپسیاں پی رہے ہیں. تو عجیب سی بات ہے, یہ تھوڑی سی آدمی عقل وقل بھی تھوڑی سی استعمال کرنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو خوب جی بھر کے زمزم پینا. زمزم کی ایک عجیب فضیلت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اس میں نوش فرمایا, اس میں کلی فرمائی, اور پھر اسے زمزم کے کنویں میں انڈلوا دیا. اب آدمی زمزم پیے اور اس تصور سے بھی کہ اس میں اللہ کے حبیب کے لعاب دہن کے بھی اثرات ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ یہ پیپسی اور ڈیو سے زیادہ مزہ نہ دے تو پھر آدمی بات کرے. تو وہاں تو یہی پانی ہے, یہی سب سے افضل پانی ہے, روئے زمین کا کیا جنت کا بھی. تو آدمی خوب اسے جی بھر بھر کے پی. زمزم کی ایک خاصیت اللہ کے نبی نے فرمایا منافق اسے زیادہ نہیں پی سکتا. آدمی اس نیت سے پی کہ اللہ نفاق کی ساری خصلتیں میرے اندر سے تو دور فرما دیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جہاں وافر مقدار میں زمزم ہو تو کھڑے ہو کے, تاکہ خوب سیر ہو کے پیا جائے. ورنہ زمزم کا بھی وہی حکم ہے جو عام پانیوں کا بیٹھ کے پینا افضل ہے. تھوڑا سا زمزم ہوتا ہے تو بیٹھ ہی کے پینا افضل ہے جیسے عام پانیوں کا. تو یہ عمرے کا دوسرا اہم رکن طواف مکمل ہو گیا. تیسری چیز ہے سعی. سعی کے بھی شروع میں کچھ کام ہیں, درمیان کے اور آخر کے کچھ کام ہیں. سعی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام ہے. سعی دیکھیں یہ گرین لائٹ نظر آ رہی ہے, ان دونوں تصویروں میں زیادہ واضح ہے. گرین لائٹ کس بات کی نشاندہی کر رہی ہے؟ حجر اسود کے سامنے, بالکل حجر اسود کے سامنے. اور گرین لائٹ کے نیچے ہی مثال کے طور پہ یہ گرین لائٹ ہے تو جو ہماری محراب ہے یہی راستہ صفا کی طرف جا رہا ہے. اوپر والی اس میں لکھا ہوا ہے الی الصفا, مطلب صفا کا راستہ. یہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے تو گھومتے پھرتے باہر اب آج کل کچھ تھوڑا سا وہ کروا دیا, جائیں گے کھڑے صفا پر ہی ہوں گے, کوئی دوسری جگہ نکلنے کی نہیں ہے. بس وہ گرین لائٹ کے نیچے جو راستہ پیچھے سے جا رہا ہے بس اس میں داخل ہو جائیں, سیدھے صفا پہ. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے طواف کر لیا, اب صحیح کے لیے کہاں جائیں. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گرین لائٹ کے نیچے ہم پیچھے نکل گئے, صفا پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. وہاں صفا پہ ہم پہنچ گئے. سعی شروع کرنے کے لیے یہ بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, بدایت الصفا, صفا اسٹارٹ وغیرہ, ان بورڈوں کے نیچے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے آگے والی اس میں افضل یہ ہے کہ پورا آدمی پیچھے تک چلا جائے. بورڈ تھوڑا سا آگے ہے, صفا پہاڑی کا وہ بھی حصہ ہے, وہاں سے بھی آدمی پلٹ سکتا ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ بالکل آگے تک جائے تو یہ زیادہ افضل ہے. اس میں پھر سعی کے شروع میں مذکورہ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 استلام. اچھا اب یہ آ گیا نواں استلام. 8 میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا, عمرے میں کتنے استلام ہیں؟ عمرے میں 9. عمرے میں 9 استلام ہوتے ہیں. 8 استلام آپ حضرات کر چکے طواف میں, 1 استلام رہ گیا, نواں استلام. نواں استلام کہاں سے کیا جائے گا؟ نواں استلام کہاں سے کیا جائے گا؟ حجر اسود ہی سے کیا جائے گا. لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے, اس نوے استلام کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں. 8 استلام حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے کا نام ہے. 8 استلام حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے کیا, تو نوے استلام بھی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہوگا. طواف ہم نے مکمل کر لیا. طواف مکمل کرنے کے بعد ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی. اب ہمارا ارادہ ہے سعی کا, تو ہم کہاں جائیں گے؟ صفا پہ نہیں, گرین لائٹ کے نیچے استلام کرنے. ٹھیک ہے نا. نوافل پڑھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ گرین لائٹ کے نیچے جائیں گے استلام کرنے. نواں استلام کریں گے, اس کے بعد پھر پیچھے نکلیں گے, صفا کے پاس آ جائیں گے. صفا کے پاس آئے, صفا پر اتنا چڑھیں کہ خانہ کعبہ نظر آنے لگ جائے. یہ جو عام طور پہ
یہ جو پیچھے والی جگہ ہے نا، یہ میں یہاں سے کیسے دکھاؤں، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے صحیح شروع کرنے کے لیے آپ کو اس جگہ آنا ہوگا. یہ اس جگہ، یہ جو اس کے نیچے جو کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہاں کھڑے ہوں گے تو بیت اللہ شریف اب پتہ نہیں اس میں یہ تعمیرات میں کیا چیزیں ہیں واللہ عالم. پہلے تو یہی تھا کہ یہاں کھڑے ہونے والے کو بیت اللہ شریف کا اچھا خاصا حصہ نظر آتا تھا. اور پھر مندرجہ ذیل اورات پڑھیں، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ پڑھ لیا جائے، درود شریف پڑھ لی جائے، اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے اللہم اغفر لی، اور یہ ساری اپنے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنی. یہ سارے کام سعی سے پہلے کرنے کے ہیں. اور سعی کے درمیان میں کرنے کے کیا کام ہیں؟ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے. فرض کر لیں کہ وہ سامنے صفا ہے اور یہ میرے پیچھے مروہ ہے. صفا سے ہم نے سعی شروع کی، مروہ ہم پہنچ گئے، یہ کتنے چکر ہو گئے؟ 1 چکر. مروہ سے دوبارہ صفا پہنچے، 2 چکر ہو گئے. صفا سے مروہ یہ 2 چکر ہیں. یہ طواف کی طرح نہیں ہے کہ حجر اسود سے حجر اسود، حجر اسود سے حجر اسود. ہم لوگ ایک ساتھی تھے، صحیح کر کے حلق بھی کروا کے ہوٹل پہنچ گئے، فون کیا بھائی کہاں ہوں؟ میں تو صحیح کر رہا ہوں. پتہ نہیں کون سی صحیح کر رہے ہو. ابھی کہاں بھائی میری تو صحیح ختم نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد بڑی اس میں آئے ساری، اور رانیں بھی چھلی ہوئی، یہ ہوا وہ عجیب و غریب بیچارے تھکے آ رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندے، تم لوگوں نے اتنی صحیح جلدی کیسے کر لی؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری صحیح اتنی دیر میں کیسے ختم ہوئی. پھر بعد میں 2-4 دن بعد پتہ لگا کہ انہوں نے صفا سے صفا 1، صفا سے صفا 2، صفا یہاں سے چلے تو ٹاور پہنچ جائیں. ہر صفا سے صفا میں پہنچ کر انہوں نے ایک چکر شمار کیا، تو ایسے 14 چکر لگائے. بہرحال صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2. تو اس طرح ہماری سعی یہ صفا سے مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں. پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا اور آخری چکر مروہ پہ ختم ہو جائے گا. درمیان میں مرد حضرات کو ایک خاص کام کرنا ہے. مرد حضرات وہ خاص کام کیا کریں گے؟ درمیان میں نچلی منزل پر یہ ایسے محراب، وہ جو کیا نام ہے، پوری پلروں پہ بھی گرین رنگ، ہرا رنگ ہوا ہے، اور اوپر بھی ہرا رنگ ہوا ہے، اور پوری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور پھر یہ والے پلروں پہ ایسے پلر پورے صفا مروہ کے درمیان 2 جگہ آئیں گے. جب یہ اس قسم کے پہلے پلر ہری لائٹ والے آ جائیں تو وہاں سے مرد حضرات دوڑنا شروع کر دیں. اب اس میں اکڑنا نہیں ہے، اس میں صرف تیز رفتاری سے نہیں، ہلکی رفتار سے اس میں دوڑنا ہے. صرف مرد حضرات کریں گے، خواتین نہیں. یہ بات بھی خواتین توجہ سے سنیں. ہم یہاں دیکھیں حج میں اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، اللہ کے نبی نے خواتین کے لیے کوئی ایسی بات پسند نہیں فرمائی جس میں خواتین کے جسم کا اظہار ہوگا. دوڑیں گی خواتین کے جسم کا اظہار ہوگا، اور اسی طرح اکڑیں گی خواتین کے جسم کا اظہار ہوگا. خواتین وہاں بیت اللہ شریف میں بھی، مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو یہ دعوت دیتی بھی نظر، کچھ لوگ خواتین یہ دعوت دیتی بھی نظر آئیں گی. آپ خواتین جو بیٹھ کے جم کے سجدہ کرتی ہیں، زمین پہ بچھ کے سجدہ کرتی ہیں، وہ خواتین دعوت دیتی بھی نظر آئیں گی کہ اٹھ کے مردوں کی طرح سجدہ کرو. جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں پوری سرین اٹھا کے اور کونیاں پھیلا کے اور ایسے بازو پھیلا کے ایسے سجدہ کرو. خواتین کی یہ سجدے کی حیت اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمائی. تو یہ ساری باتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں. احادیث سے ثابت ہے، چاروں ائمہ کا متفقہ مسلک ہے کہ خواتین بچھ کے سجدہ کریں گی. خواتین کے لیے کوئی ایسے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی اتنا اٹھ کے سجدہ کرتے کہ بکری کا بچہ درمیان سے نکلنا چاہے ہاتھ کے تو نکل جائے. کرنا ہے تو پھر ایسے کرو، ایسے بھی نہیں کرنا. نہ ہی میں نشی میں اپنا ایک نیا بیچ کا سجدہ نکالا ہوا ہے، نہ مردوں والا ہو رہا ہے نہ عورتوں والا ہو رہا ہے. تو اس لیے خواتین جیسا سجدہ کرتی ہیں ویسے ہی سجدہ کریں گی، زمین پہ بچھ کے. کسی کی باتوں میں خواہ مخواہ کے آنے کی ضرورت نہیں. تو اور یہ اوپر والی منزل میں پورا ایک جال بچھا ہوا ہے، پوری ہری لائٹیں جیسے دوسری تصویر میں ہیں. تو بس یہ جال آئے مرد حضرات دوڑنا شروع فرما دیں گے. اور یہاں کیوں دوڑا جاتا ہے؟ وقت زیادہ ہوگا، کل انشاءاللہ زیارت کی کلاس میں یہ بات عرض کی جائے گی. یہاں کیوں دوڑا جاتا ہے، دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سعی کے آخر میں مذکورہ 2 کام کرنے ہیں. مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کرنی ہیں. سعی مکمل ہونے کے بعد شکرانے کی 2 نوافل پڑھنی ہے. تو یہ تیسرا اہم رکن ہو گیا. سعی دوبارہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے حجر اسود پہ آ کے استلام کرنا، اس کے بعد صفا پہ چلے گئے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. مروہ پہ 7واں چکر مکمل ہو گیا. یہ ہماری سعی مکمل ہو گئی. درمیان میں جو مرضی آئے دعائیں پڑھیں. بس یہ سب جو لکیریں ہیں رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم، یہ پڑھنا یہ افضل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو یہ سعی. اور دوسری ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سعی کہتے ہیں پیروں پہ دوڑنے کو.
خواہ بلا عذر ویل چیئر پہ اگر کسی نے سعی کی اور 4 چکر اس نے بھی تھکن ہو رہی ہے تو بھی نہ کرے آدمی سعی، بیٹھ جائے آرام کرے، تو تھکن وکن کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ اگر ہم نے یہ ٹھانی بھی ہے کہ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر سعی مکمل کرنی ہے، پھر تو 30 سال کے جوان کے لیے بھی مشکل ہے 20 منٹ کے اندر مکمل۔ اور اگر صحیح اطمینان سے کرنی ہے، صفا سے اٹھے مروہ پہنچ گئے، بیٹھ گئے، کھجوریں کچھ پاس رکھ لی، کچھ بادام پاس رکھ لیے، کچھ ایسی کھانے پینے کی چیز، 1-2 کھجوریں کھا لی، 1-2 بادام کھا لیے، زمزم پی لیا، 2-4 منٹ بیٹھ گئے، دعائیں اذکار کر لی، مروہ سے اٹھے صفا پہنچ گئے، پھر وہاں بیٹھ گئے، پھر دعاؤں ذکر میں مشغول ہو گئے، پھر 1-2 کھجوریں کھا لی، پھر صفا سے اٹھے مروہ پہنچ گئے۔ کتنی آسان ہو گئی صحیح۔ اب چاہے دل کا مریض ہو، چاہے بلڈ پریشر کا مریض ہو، اس کے لیے آسان، اور اگر بھاگ دوڑ کے کرنی ہے تو پھر جوان کے لیے بھی مشکل۔ تو خواہ اگر ویل چیئر پہ کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، خواہ بلا عذر ویل چیئر پہ کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا، اس لیے سعی پیدل ہی کرنے کا نام ہے۔ چوتھا آخری چیز ہے حلق یا قصر کرنا۔ خواتین تو قصر کریں گی۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ خواتین ایک غلطی کرتی ہیں، ایسا نہ کریں۔ چٹیا ہوتی ہے خواتین کی، مثال کے طور پر فرض کریں چٹیا ہوتی ہے، ایک چٹیا میں مطلب سارے بال ایک جا جمع ہیں، ایسا نہ کریں۔ اپنے بالوں کو خواتین 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ کن پٹیوں کا ایک حصہ بنا لی، 2 حصے بنا لیے، اوپر کے سر کے اوپر کے بالوں کا الگ حصہ بنا لیا، پیچھے کا الگ حصہ بنا لیا۔ خواتین نے 4 چٹیاں بنا لی۔ اب ہر چٹیا پکڑی، مثال کے طور پہ یہ سرے تک لے کر گئے، مرد حضرات دیکھ لیں اپنی خواتین کو بتا لیں گے، بالکل آخری سرے کو پکڑا اور یوں کر کے بالوں کو گھمایا اور اوپر سے کھینچ دیا، تقریباً یہ 1.5 انچ کے بال کٹ گئے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو ایسے 4 حصے ہوں گے تو پورے سر کا احاطہ ہو جائے گا۔ اور چٹیا میں ہوتا ہے تو 1/4 سر کے بال اگر نہیں کٹے تو آدمی احرام سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا شبہ سا رہ جاتا ہے کہ بال کوئی چھوٹے کوئی بڑے ہوتے ہیں۔ پورے سر کے بال اگر 4 حصوں میں تقسیم ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس چیز کا گمان یہ نہیں رہے گا۔ اور مرد حضرات جن کے بال پہلے سے صرف 1.25 انچ ہیں، ان کے پاس 2 آپشن نہیں ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف استرائی پھرانا، اسی سے سر احرام سے باہر نکلیں گے۔ یہ اگر مشین بھی پھروائیں گے تو بھی احرام سے باہر نہیں نکلیں گے۔ وہ مرد حضرات بلیڈ ہی استعمال کرنا ان حضرات کے لیے ضروری ہوگا، حلق کرنا۔ تو اس کے بعد حلق یا قصر ہے۔ وہاں بعض حضرات ایسے نکلتے ہیں کہ وہاں یہ قینچے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، 2-4-5 بال یہاں سے کاٹے، 2-4-5 بال، آدمی احرام سے نہیں نکلتا اور پتہ نہیں کتنے دم اس پہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے کام یہیں سے سب سیکھ کر جائیں اور وہاں آ کے اسی روشنی میں کتابوں سے جو پڑھتے رہیں، اسی روشنی میں انشاءاللہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے احرام، اس کے بعد پھر یہ حلق کروا لیا، احرام سے ہم باہر آ گئے۔ اب ہم اپنے عام لباس میں ہیں، خواتین بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں، مرد اپنے سلے ہوئے لباس پہن سکتے ہیں اور ساری خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جتنا وقت حج میں رہ جائے خوب کثرت سے طواف کریں۔ اب جو طواف کریں گے اس کا بھی سارا وہی طریقہ ہے جو یہ والے طواف کا، البتہ اس طواف میں استباع ہوگا، استباع نہیں ہوگا، رمل ہوگا، رمل نہیں ہوگا، کیونکہ رمل اس طواف کے بعد ہوتا ہے جس طواف کے بعد سعی ہے۔ رمل اور سعی یہ دونوں جڑواں بھائی بہنیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس طواف میں رمل ہوتا ہے۔ چونکہ نفلی طوافوں کے بعد کوئی سعی نہیں ہے اس لیے نفلی طوافوں میں رمل بھی نہیں ہے۔ نفلی طوافوں کا بھی وہی طریقہ ہے، استقبال ہے، پھر استلام ہے، پھر 7 چکر ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے طواف سے فارغ ہو گئے، دوبارہ پھر طواف کریں۔ تو یہ پھر اس کے بعد کثرت سے طواف ہیں۔ تو یہ الحمدللہ عمرہ ہو گیا۔ یہ عمرہ ایک نظر میں ہے، یہ انشاءاللہ آپ حضرات کو پھر یہ اس میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ اس نمبر پہ آپ حضرات اگر واٹس ایپ کر دیں گے، SMS کر واٹس ایپ پہ ہی کر دیں، واٹس ایپ ہی کر دیں تو آپ حضرات کو یہ ساری پریزنٹیشن انشاءاللہ یہ واٹس ایپ پہ بدری PDF فائل ہیں وہ آپ حضرات کے پاس آ جائیں گے۔ سبحانک اللہم۔ آج کی کلاس یہ سب سے زیادہ طویل تھی اور سب سے زیادہ اہم بھی تھی۔ اسی میں طواف بھی ہے، اسی میں سعی بھی ہے، ساری چیزیں تھیں۔ کل حج کے 5 دن کیسے گزارنے ہیں اور پرسوں انشاءاللہ زیارات سے متعلق کچھ بات کر دیجیے۔